کوئی بلا رہا ہے، وہ عزت کر رہا ہے، وہ گارڈ آف آنر دے رہا ہے، وہ اپنے جہاز بھیج رہا ہے آپ کے جہاز کو اسکارٹ کرنے کے لیے، تو یہ پاکستان کی عزت ہے. وہ آپ سے ٹریڈ کی بات کر رہا ہے، وہ آپ سے ڈیفنس کی بات کر رہا ہے، وہ آپ سے دیگر شعبوں کے اندر تعاون کی بات کر رہا ہے. تو یہ دعا کریں کہ ہر پرائم منسٹر کو باہر سے دعوت آیا کرے، اور ہر پرائم منسٹر کے آنر میں باہر سے سربراہان مملکت اور صدور آیا کریں. کیونکہ ایک وہ وقت تھا جب ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کہا جاتا تھا کہ جی تمہاری ثقافت مجھے تمہارے سے بہتر پتہ ہے، تمہاری تاریخ تمہارے سے مجھے بہتر پتہ ہے، تمہارے معاملات تمہارے سے مجھے بہتر پتہ ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ مشرق بھی ناراض، مغرب بھی ناراض، لوگوں سے ایک بدتمیزی کا رویہ رکھا گیا، اور پاکستان آئسولیٹ ہوا ایک شخص کی انا کی وجہ سے. اب اگر دنیا کے ممالک ریڈ کارپٹ سے لے کے پرپل کارپٹ آپ کے لیے بچھا رہے ہیں، تو یہ وزیر اعظم شہباز شریف کی، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی اور ہر پاکستانی کی عزت ہے. آپ یقین مانیں جتنے اوورسیز پاکستانیز آتے ہیں نا، ابھی یہ پی ایس ایل کی ٹیموں والے آئے ہوئے تھے جنہوں نے آکشن میں ٹیمیں اٹھائی ہیں، شفاف طریقے سے آکشن ہوا یہ والا، اور پوری دنیا نے دیکھا. 1 ارب 75 کروڑ میں ایک گئی ہے، 1 ارب 85 کروڑ میں ایک گئی ہے، اور یہ ہر سال پاکستان کو یہ پیسے آئیں گے. ایک گروپ کا تعلق اوورسیز پاکستانی آسٹریلیا سے ہے، جو آزی گروپ ہے. جو دوسرا گروپ ہے اس کا تعلق امریکہ سے ہے. وہ صاحب حیدرآباد سے 16 سال کی عمر میں امریکہ گئے تھے، وہ ادھر ڈیلس میں رہتے ہیں. اب میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا جی دنیا بدل گئی ہے، ہم پاکستان آئے ہیں، ہم نے کل آکشن کے اندر 2 پی ایس ایل کی ٹیم جو ہیں وہ لی ہیں، تو اس لیے کہ ہم پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ پیسہ ہم امریکہ میں بھی لگا سکتے تھے، آسٹریلیا میں بھی لگا سکتے تھے جہاں ہم رہتے ہیں، مگر ہمارا تھا کہ کرکٹ کے فروغ کے لیے، پاکستان کے لیے ہم یہ پیسہ پاکستان کے اندر لگائیں. اور وہ خوش و خرم تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں یہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، نہ صرف ریمیٹنسز کے حوالے سے، انویسٹمنٹ کے حوالے سے وہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں. ہمارے دوست عزیز و کارے باہر جاتے ہیں، امیگریشن پہ پاسپورٹ دیتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے ہاں جی پاکستانی پاسپورٹ، تو وہ کہتے ہیں پاکستان از اسٹرانگ. امیگریشن پہ ان کو ایسا ویلکم ملتا ہے کہ لوگ انہیں کہتے ہیں کہ جی آپ کا ایک ایسے ملک سے تعلق ہے جس کو ہم عزت کی، قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو یہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. اور جو صاحب جن کی میں بات کر رہا ہوں، جنہوں نے پاکستان کی فورن پالیسی کو بھی اپنی انا کی بھینٹ چڑھایا کہ میں آپ کے ملک کو بہتر جانتا ہوں، ان کی پارٹی کے لوگ، تنقید کرنے والے ہمیں بتا دیں کہ فورن پالیسی میں ان کی اچیومنٹس کیا ہیں. 0/0. کوئی ایک بڑا معاہدہ نہیں کر سکے. ادھر اگر میں سعودی ڈیفنس پیکٹ کی بات کروں، یا میں اکنامک فریم ورک جو لانچ ہوا اس کی بات کروں، یا میں ملیشیا کے ساتھ جو اگریمنٹ سائن ہوئے اس کی بات کروں، یا میں جو یو اے ای کے ساتھ ہمارے اگریمنٹ سائن ہوئے ان کی بات کروں، یا میں چین کا جو اس سال 2026 میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار پہلے غیر ملکی ڈگنیٹری تھے جنہوں نے چائنا کے اندر جو لینڈ کیے. وانگ جی جو چائنا کے فورن منسٹر ہیں، انہوں نے جو پہلا فورن گیسٹ ویلکم کیا وہ پاکستان کے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم تھے. جو سی پیک 2.0 ہے، یہ سارا جو یہ اکنامک فریم ورکس ہیں، یہ ساری جزت مل رہی ہے پاکستان کو، یہ اس کی اکانومی کے پوٹینشل کی وجہ سے مل رہی ہے. اور ایک سنجیدہ لیڈرشپ ہے، وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہو شہباز شریف صاحب کی شکل میں، وہ ملٹری لیڈرشپ ہو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی شکل میں. لوگ، پوری دنیا کے لوگ سنجیدگی سے پاکستان کو دیکھتے ہیں، قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، عزت کرتے ہیں پاکستان کی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ایک سنجیدہ قیادت موجود ہے، اکانومی ریوائیو کر رہی ہے، انویسٹمنٹ آ رہی ہے، اور پاکستان ہیز گریٹ پوٹینشل. تو یہ اکنامک ریوائیول جو ہوا ہے، اور یہ ریمیٹنسز کا جو میں نے آپ کو فگر ابھی بتایا کہ $3.6 بلین صرف دسمبر کے مہینے میں 17% ایئر آن ایئر انکریز ہے، اور 13% جو ہے وہ منتھ آن منتھ انکریز ہے. ہر ممکن کوشش کی گئی بائیکاٹ کرو، بٹ اوورسیز پاکستانی کو سلام ہے کہ وہ انویسٹ بھی کر رہے ہیں اور ریمیٹنسز بھی بھیج رہے ہیں. اب ذرا تھوڑی سی بات کرتے ہیں